ابھی کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے تو اپنے اندر کے اختلافات تھے، اب وہ ساری لڑائیاں باہر آنا شروع ہو گئی ہے، تو آپ حکومت کے ساتھ مقتدرہ کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ آپ کے اندر کے اختلافات نہیں ختم ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے آپ کے گھر کا بڑا بھی گھر پہ نہ ہونا جی تو اختلافات ہو جاتے ہیں. اب تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہیں، ایشوز ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ ایشوز نہیں، ایشوز ہیں، لیکن آج میں بتاؤں جو عمران خان کو چھوڑے گا، جو عمران خان سے غداری کرے گا، اس کا حشر بھی محمود خان، پرویز خٹک، عثمان بزدار، جہانگیر ترین ان سے بھی بدتر ہوگا. انہوں نے ایم این اے ایم پی تو پھر کیا بننا ہے جو غداری کرے گا، جو عمران خان کو چھوڑے گا اور جو ایک سازش کے تابع انتشار پیدا کرے گا، پارٹی کے اختلافات پیدا کرے گا، وہ کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے اتحاد کا ہے. ہمارے بندوں کو جو اس وقت انتشار پیدا کر رہے ہیں ان کو عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کچھ لوگوں کو تو یہاں تک توقع دی جا رہی ہے کہ کہا گیا تھا، پہلے بھی کہا گیا، ابھی بھی یہ توقع دی جا رہی ہے کہ عمران خان تو واپس آئیں گے نہیں کبھی، آپ دوسری پارٹی میں چلے جائیں. توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، وہ خدا ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. ان کو پل کی اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے. یہی کہا جاتا تھا کہ نواز شریف از ہسٹری، بے نظیر از ہسٹری، زرداری از ہسٹری. کیا ہوا؟ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. عمران خان پاکستان کی اور پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اپنی ذات کی جنگ نہیں لڑ رہا. اگر ہونا ہوتا تو ہم تو کب کے ڈیل کر کے عمران خان باہر آ جاتے. اس لیے یہ جو خدائی دعوے ہیں نا، یہ میرے خدا کو پسند نہیں ہے. آپ نے ماضی میں ضیاء الحق کا حال دیکھا، اس کا بیٹا اعجاز الحق میرے سے ہزاروں ووٹوں سے ہارا. آج فیصل مسجد میں وہ لیٹا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کی کوئی چیزیں جو دفنائی ہیں وہاں ہیں بھی کہ نہیں ہے. وہ بھی اپنے وقت کا بہت بڑا فرعون تھا. کیا بنا؟ آج اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. مشرف، وہ بھی اپنے آپ کا بہت بڑا اپنے دور کا فرعون تھا. فرعون ہے، یزید ہے، بڑے بڑے گزر گئے. لیکن میں پھر کہوں، نام میرے اللہ کا رہنا ہے. جتنی بڑی آپ لوگوں کے ساتھ دہشت گردی کریں گے، ظلم کریں گے، جبر کریں گے، اس دنیا میں ہمارا ایمان ہے اسی دنیا میں آپ کا حشر ہوگا، ورنہ اللہ کی عدالت میں ہر کسی نے پیش ہونا ہے. یہ زیادہ دیر چل نہیں سکیں گے. اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. انہوں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے. یہ اس وقت جو چوروں کا ٹولہ پاکستان پہ مسلط ہوا ہے نا، جو خواہ وہ شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، اندازہ یہ کریں نواز شریف جس کے نام پہ یہ پارٹی مسلم لیگ نون سیاست کرتی ہے، وہ سیاسی یتیم ہار گیا، وہ الیکشن اپنا لوز کر کے ڈاکٹر عمران خان. ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ آج اسٹیبلشمنٹ ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لے. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، لوگ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں یہ اپنے گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ الحق ہے. اللہ تعالیٰ عمران خان کو صحت والی زندگی دے. وہ اپنے کاز پہ ڈٹے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان کا انجام قریب ہے. آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم پاکستان اور 8 فروری کے الیکشن کے مطابق وزیر اعظم پاکستان، جن کو یہاں وزیر اعظم ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا، پاکستان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، ان کو جیل ڈیلا میں ڈالا ہوا ہے. اور جتنے چور ڈاکو لٹیرے ہیں، کسی کو جال سازی سے وزیر اعظم لگا دیا ہے، کسی کو صدر لگا دیا ہے. سب کچھ بندوق کے زور پر ہو رہا ہے. لیکن کب تک ہوگا؟ ہمارے میں زور، میں پھر کہہ رہا ہوں، انہوں نے ہماری لاشیں گرائیں، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، ہمارے گھر توڑے، کاروبار بند کیے. کیا تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی ہے؟ آج بھی پوری قوم، پورا پاکستان، اگر 8 فروری کو 80% قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی تھا، 90% قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم کوئی جہادی نہیں ہے، یا ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہے کہ ہم اسلحہ اٹھا کے ان کے سامنے آ جائیں گے. جس طرح یہ گولیاں چلا رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں، تو بتائیے ہم کیا کریں؟ ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا، پرامن طور پر آ کر ان اداروں کے سامنے. اب سپریم کورٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کی. آپ خود ابھی بتا رہے ہیں کہ ایک قیدی کو دل کا دورہ ہوا ہے، پڑا ہے، اس کو کہا ہے اس کی رپورٹ بھی سبمٹ کریں اور اسپتال میں شفٹ کریں. لیکن وزیر اعظم پاکستان صرف خان صاحب کے ڈر سے، خوف سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ان کی پکچر تک باہر نہیں آنے دیتے، ان کا علاج نہیں ہونے دیتے. لیکن انشاءاللہ میرا رب بہت بڑا ہے. یہ ظلم اور جبر کا نظام ختم ہوگا، چونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ جو کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم اور ناانصافی کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. اچھا، ویسے اب آگے کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ماہ رمضان ہے اور ایسے ہی گزارنا ہے، آہستہ کر کے پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے. دھرنے بھی دیں گے، جلسہ جلوس بھی کریں گے. ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. اللہ کے دعائیں بھی کریں گے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو فرعونیت ہے، جو یزیدیت ہے، جو اس وقت جھوٹ اور فراڈ نظام ہے، جو کفر کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے گا. اور انشاءاللہ یہ ختم ہوں گے. آج میری بات یاد رکھیے گا. جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے.
ظاہر ہے آپ کے اندر پاکستان کے اندر کوئی آئین قانون نہیں رہا, عدالتیں عملی طور پر ختم ہو چکی ہیں, تو لیکن ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ جو بھی عدالتیں موجود ہیں ان کے سامنے آ کے ان کا ضمیر جھنجھوڑیں, ان کو احساس دلائیں کہ آپ آج بھی آپ اپنے آگے چیف جسٹس لکھتے ہیں تو آپ انصاف نہیں دیں گے تو کون دے گا. تو اس لیے ہم دوبارہ آئے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی قیدی ہیں, 2.5 سال سے ڈیتھ سیل کے اندر بند ہیں, اور ان کو آپ کے آرڈرز کو وہ سپرنٹ جیل وہاں پہ نہیں مان رہا, ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہا, قید تنہائی میں ڈالا ہوا. اب جب علاج کی بات آئی ہے تو بھائی اگر ان کی آنکھ ٹھیک ہے یہ چھپا کیا رہے ہیں, کیوں نہیں فیملی کو ملنے دے رہے, کیوں نہیں ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ملنے دے رہے. اس لیے آج دوبارہ ان کو احساس دلوانے آئے ہیں. ویسے یہ تو آپ لوگوں کی بھی تو کمزوری ہے نا اس کے اندر. کیا کمزوری ہے کہ دیکھیں ہماری پارٹی ہونے کے باوجود, اتنی سپورٹ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر پا رہے. 2.5-3 سال سے جتنی جدوجہد تحریک انصاف نے کی ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کی ہو, اور جو ظلم تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور کارکنان پہ وہ بھی کبھی نہیں ہوا. میں نے ضیاء کا مارشاء اللہ بھی دیکھا ہے, میں نے مشرف کا مارشاء اللہ بھی دیکھا ہے. اسی پارلیمنٹ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کو خون بہایا گیا, قتل عام کیا گیا, آج تک یہ نہیں ہوا تھا. ہم پرامن لوگ تھے, گملہ نہیں ٹوٹا تھا, پتہ نہیں ٹوٹا تھا, ہم لاشیں اٹھا کر لے کر گئے, زخمیوں کو اٹھا کر لے کر گئے. آج بھی کوئی 1 لاکھ تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر جعلی FIRs ہیں دہشت گردی کی. آپ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں, چادر چادر تقدس کو پامال کر رہے ہیں, ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو اس کے باوجود آج بھی انہوں نے عمران خان سے لوگوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کی. آج بھی ہم لوگ چٹان کی طرح, جس طرح عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے, ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ ظلم ستم جو ہے یہ جاری ہے, ہم اس کا سامنا کریں گے. یہ کہنا کہ جدوجہد نہیں ہے, اس سے بڑی جدوجہد پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ نے ویسے ایک حکم نامہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شہری ہیں, قیدی ہیں, ان کو انہوں نے ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کا کہا ہے, اور یہ کہا ہے کہ رپورٹ پیش کریں, اور یہ کہا گیا کہ وہاں پہ تو آنکھ کا علاج نہیں ہے, تو پھر تو دل کا معاملہ ہے. تو ایک سابق وزیر اعظم ہے, ان کے لیے اتنی سہولتیں نہیں ہیں جتنے کام کے لیے. لیکن آپ یہ کیسے معاملات دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ تاثر یہ دیا گیا ہے, یہ بتایا گیا ہے کہ PTI کی اس وقت کوئی وقت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے؟